جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ کی حماقت سے شکار ہاتھ سے نکل گیا ہے، کیپٹن طارق نے کہا۔ آپ نے دشمن کے پورے رنگ کو چکنا کر دیا ہے۔ افضال نے اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیا ہے۔ اور صوبیدار صاحب، ان لوگوں نے آپ کو راستے سے ہٹانے کی بڑی اچھی کوشش کی ہے، خدا نے آپ کو بچا لیا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں سر، اکبر علی نے کہا۔ جس وقت اس آدمی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس وقت میں اقبال صاحب کے گھر سے نکلا تھا۔ میں نے مسجد والی گلی سے گزرنا تھا۔ مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں جب اقبال صاحب کے گھر سے نکلا اور مسجد والی گلی کی طرف گیا تھا، اس وقت 2 یا 3 آدمی پیچھے سے آ رہے تھے یا کھڑے تھے۔ آگے جا کر میں مسجد والی گلی میں جانے کی بجائے بائیں والی گلی میں چلا گیا۔ میں جب اس گلی میں مڑا تو آگے سے کوئی آدمی آ رہا تھا، وہ مسجد والی گلی میں مڑ گیا۔ حملہ آوروں نے مجھے دوسری گلی میں جاتے نہیں دیکھا ہوگا، وہ اس آدمی کے پیچھے چلے گئے ہوں گے جو میرے قریب سے گزر گیا تھا۔ وہ اسے اکبر علی سمجھ کر اسے مار گئے۔ وہ لڑکی رات کو بھی گھر میں اکیلی تھی۔ جی سر، وہ اب گھر میں نہیں ہوگی، کیپٹن طارق نے کہا۔ وہ افضال کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ میرا خیال ہے نہیں گئی ہوگی سر، مجھے آپ کے کسی بھی خیال سے اتفاق نہیں، کیپٹن طارق نے کہا۔ صبح ہو رہی ہے، جا کر دیکھیں اور مجھے رپورٹ دیں۔ صوبیدار اکبر علی اٹھا اور تھانے سے نکل گیا۔ صبح کا اجالا صاف ہو رہا تھا۔ اکبر علی اس گلی سے آیا جس میں افضال رہتا تھا۔ حاجرہ افضال کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ افضال کے پاس آئی ہو حاجرہ؟ اکبر علی نے اس سے پوچھا۔ ہاں جی، حاجرہ نے کہا، لیکن اس کا کمرہ خالی ہے، اپنا سامان بھی لے گیا ہے۔ وہ بھاگ گیا ہے حاجرہ، اکبر علی نے اسے کہا۔ اس کا پردہ اٹھ گیا ہے اس لیے بھاگ گیا ہے، وہ تمہیں بتا کر نہیں گیا؟ نا جی، حاجرہ نے جواب دیا۔ اس کے دل میں تمہاری محبت ہوتی تو تمہیں بتا کر جاتا۔ اکبر علی نے کہا، جاؤ حاجرہ، اپنے گھر میں چلی جاؤ، یہ خیال بھی رکھنا کہ رات کو کوئی تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ نہ کھولنا۔ وہ کیا جذبہ تھا، وہ کیا شان تھی۔ بھارت محاذوں پر نفری اور ہتھیاروں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر پاک فوج کی نفری شہیدوں اور زخمیوں کی وجہ سے گھٹتی چلی جا رہی تھی، ادھر تازہ دم کمک آ رہی تھی۔ ادھر وہی لڑ رہے تھے جو 6 ستمبر کی صبح مورچوں میں موجود تھے۔ ان کے جسم ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، جنگی پیمانوں کے مطابق وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ ان کا جذبہ تھا جو انہیں لڑا رہا تھا، یہ ایمان کی قوت تھی جس نے روح کی قوتوں کو بیدار کر دیا تھا۔ ورنہ جنگوں کی تاریخ میں ایسی مثالیں کم ہی ملتی ہیں کہ 21 ڈویژنوں کا حملہ 450 ڈویژنوں نے روک لیا ہو، جہاں پیادوں نے ٹینکوں کو روک لیا ہو، جہاں 50 توپوں نے 500 توپوں کو خاموش کر دیا ہو، جہاں 135 پرانے اور سست رفتار طیاروں نے 600 برتر اور جدید طیاروں کو فضا سے بے دخل کر دیا ہو، اور جہاں دشمن کی ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف نے اعلانیہ کہہ دیا ہو کہ میں اپنے آسمانوں کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ بھارت کی نیوی کے مقابلے میں پاکستان کی نیوی ماہی گیروں کا بیڑا لگتی تھی۔ بھارتی نیوی میں سب سے زیادہ خوفناک بحری جنگی طیارہ بردار جہاز دکرانت تھا۔ یہ سمندر پر تیرتا ہوا ہوائی اڈا تھا۔ ہر لمحہ توقع تھی کہ بھارتی نیوی کا یہ جہاز کراچی کے قریب آ جائے گا اور اس کے لڑاکا بمبار طیارے کراچی بندرگاہ، ہوائی اڈے اور دیگر فوجی تنصیبات وغیرہ کو تباہ کر دیں گے، اور یہ طیارے پاکستان نیوی کے جنگی جہازوں کو کھلے سمندر میں جانے ہی نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ بھارت کے پاس کئی اور بہت بڑے بڑے بحری جنگی جہاز تھے جو پاکستان نیوی کو ایک دن میں بیکار کر سکتے تھے، لیکن پاکستان نیوی جس دلیری سے اور سرفروشی کے جس جذبے سے باہر نکلی اور جس عزم سے بحری غازیوں نے دشمن کی نیوی کو للکارا، اس نے دشمن پر دہشت طاری کر دی۔ دہشت بھی ایسی کہ دشمن کا طیارہ بردار جہاز سامنے ہی نہ آیا۔ دوسرے جنگی جہاز بھی جہاں تھے وہیں دب کے رہے۔ سیالکوٹ سیکٹر میں چوینڈا میدان حشر بنا ہوا تھا۔ بھارت نئے ٹینک جونکتا چلا جا رہا تھا۔ پاک فوج کے پاس ایک بھی فالتو ٹینک نہیں تھا جو چوینڈا کی ٹینکوں کی جنگ میں بیچتا۔ وہیں 150 ٹینک تھے جو پہلے روز میدان میں اترے تھے۔ اب ان کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، بھارت بولا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی چالیں اور داؤ بدلتے جا رہے تھے۔ اس نے راتوں کو ماؤنٹین اور انفنٹری ڈویژنوں کے بریگیڈوں سے صحیح الفاظ میں ہجوم کی صورت میں پاکستانی پوزیشنوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔
गैर मुल्की जंगी मुबसरों ने कहा था कि भारत चविंडा से आगे निकलने और वजीराबाद तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जिनकी तादाद बहुत कम है और जिनके पास टैंक भी बहुत थोड़े हैं, हैरान कर देने वाली शुजाअत से लड़ रहे हैं। ज्यादातर नुकसान भारत का हो रहा है और भारत अपनी प्यादा फौज को पाकिस्तानियों के हाथों में बेदर्दी से मरवा रहा है। पाक फौज जंगी ट्रेनिंग और किताबी कायदों से आज़ाद होकर लड़ रही थी। जंग के बाद एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने कहा था, हमने दुश्मन की जंगी ताकत देखी तो यही एक सूरत सामने आई थी कि हम पीछे हट आए, लेकिन हमने किताब बंदी कर दी और तोपों और मशीन गनों के मुंह खोल दिए। किताब से हटकर लड़ने वालों में तोप खाने का जिक्र खास तौर पर आता है। मीडियम और हैवी तोपें अगले मोर्चों से बहुत पीछे, मीलों के हिसाब से पीछे रखी जाती हैं। इनके लिए गड्ढे खोदकर इन्हें इनमें रखा जाता है। ऊपर जमीन के रिंग का जाल होता है ताकि ऊपर से इन्हें त्यारे न देख सकें। ये दूर मार तोपें होती हैं। इनकी बैरलें दाएं बाएं ऊपर नीचे होती हैं। इनकी पोजीशनें नहीं बदली जाती क्योंकि ये बहुत बड़ी तोपें होती हैं, लेकिन दुश्मन ने चविंडा में टैंकों की अफराद की बदौलत ऐसी सूरत पैदा कर दी थी कि इन बड़ी तोपों की पोजीशनें बार बार बदलनी पड़ती थी। पाक अटरली के कमांडरों ने यह कारनामा कर दिखाया कि मीडियम और हैवी तोपों को गढ़ों में रखने की बजाय इन्हें खुले मैदान में ले आए और टैंकों के साथ आमने सामने मार्का लड़ा, जिसे तोप खाने की जुबान में ओपन साइट कहते हैं। इस किस्म के मार्के में नुकसान तोप का ही होता है क्योंकि टैंक भाग दौड़ सकता है, पैंतरे बदल सकता है। इसके मुकाबले में तोप अपनी पोजीशन नहीं बदल सकती। इसकी बैरल को घुमाया फिराया जा सकता है, लेकिन इसकी रफ्तार टैंक की हरकत से सुस्त होती है। इसके अलावा टैंक एक से ज्यादा हों तो वो एक तोप को बड़ी जल्दी खत्म कर सकते हैं। इन तमाम खतरों को जानते हुए चविंडा के 34 मील वसीअ और अरीज मैदान में पाक अटरली को टैंकों के खिलाफ ओपन साइट मार के कई जगहों पर लड़ने पड़े। जंग सितंबर 1965 एक जज्बे की और एसार की कहानी है। ये कौम और फौज की उस दीवार की कहानी है जिसे कुरान ने सीसा पलाई हुई दीवार कहा है। जिंदा कौमें दीवार खड़ी नहीं किया करती, दीवार बन जाया करती है। वतन के सरफरोश इस अहद के साथ महाज पर जाते हैं कि जिस्म और जिंदगी कोई चीज नहीं, इनकी अहमियत कुछ नहीं। मुसलमान नाम है रूह और ईमान का।